انصاف کی لڑائی میں کامیابی کے لیے ایک بہت بڑا قدم بنے گا، اور میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کی یہاں سے امیدواروں کی کامیابی اکولہ شہر کے تمام رائے دہندگان اور یہاں کے تمام شہریوں کی کامیابی ہوگی، اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ اکولہ شہر میں ڈیولپمنٹ اور وکاس کا کام ہو، یہاں پر ترقیاتی کام انجام دیے جائیں، اور مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کامیابی کے بعد آپ تمام کے وارڈ میں آپ کے ترقیاتی کام کو کروائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو یہ بھی بتانے آیا ہوں کہ مجھے یہ بتایا گیا کہ برتھ سرٹیفکیٹ، جنم داخلہ اور مرتیو داخلہ یہاں پر بند کر دیا گیا ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر بی جے پی کتنی نفرت کرتی ہے مسلم اقلیت سے۔ اگر کوئی پیدا ہوتا ہے تو اس کا برتھ سرٹیفکیٹ، جنم داخلہ نہیں دیا جاتا۔ پیدا ہونا ہمارا ان کے لیے مشکل، ہمارا اس دنیا سے چلے جانا ان کے لیے مشکل بن جاتا ہے۔ تو برتھ سرٹیفکیٹ، جنم داخلہ اور مرتیو داخلہ دینے کے لیے بھی دیویندر فڈنویس، ایک ناتھ شنڈے اور اجیت پوار کے پیٹ میں اور سر ہوتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا آخر کیسی سوچ کے لوگ رکھتے ہیں۔ تو بتائیے آپ، اگر ہم بھارت کو وشو گرو بنانا چاہتے ہیں اور پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر، مہاراشٹر کی ودھان سبھا میں کھڑے ہو کر گڈ گورننس کی بات کرتے ہیں، یہ کون سا گڈ گورننس ہے کہ آپ ایک سمودائے سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ ان کا جنم داخلہ نہیں دیتے، ان کا مرتیو داخلہ نہیں دیتے۔ آپ آنے والے بلدیہ کے انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو کامیاب کریے۔ انشاءاللہ تعالی مجلس کے اگر 32 کارپوریٹر کامیاب ہوں گے، یہ جا کر گورنمنٹ کے دفتر کے سامنے دھرنا دے کر بیٹھ جائیں گے، اور اس وقت تک وہاں سے نہیں اٹھیں گے جب تک کہ اکولہ میں رہنے والوں کے لیے جنم داخلہ اور مرتیو داخلہ گورنمنٹ مجبور نہیں ہو جاتی ان کو دینے کے لیے۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ دیکھیے، گووردھن روڈ ہے، سول لائن روڈ ہے، نگر روڈ ہے، علاقہ ہے، یہاں پر وکاس اور ترقیاتی کام انجام دیے گئے، اور جب بات آتی ہے ڈابکی روڈ کی، شیواجی نگر کی، گنگا نگر کی، غیر محمد پلاٹ کی، بھیم نگر کی، تو یہاں پر ان کو لگتا ہے اندھے ہو جاتے ہیں لوگ، ان کو یہاں پر کوئی ڈیولپمنٹ کام کروانے کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ آخر یہ تعصب مسلمانوں سے کیوں کیا جاتا ہے کہ جس علاقے میں مسلم اقلیت اور دلت بستے ہیں وہاں پر روڈ کا انتظام نہیں، وہاں پر پینے کے پانی کا کوئی انتظام نہیں، وہاں پر اگر بارش ہو جاتی ہے تو بارش کا پانی کئی کئی دن تک جمع رہتا ہے۔ حکومت کی، گورنمنٹ کی طرف سے PMAY کی ہاؤسنگ کے الاٹمنٹ کی اسکیم میں مسلم اور دلتوں سے ناانصافی سے پیش کیا جاتا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں ڈابکی روڈ، شیواجی نگر اور گنگا نگر، جونا شہر اور آپ کے غیر محمد پلاٹ بھیم نگر کی جنتا سے کہ آپ 15 تاریخ کو اپنا ایک ایک ووٹ پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر ڈلوائیے۔ انشاءاللہ تعالی جو کام گورکشن روڈ اور سول لائن رام نگر میں ہوا، اس سے زیادہ کام مجلس کے کارپوریٹر ان تمام وارڈوں میں کرائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ تعصب کی نشانی ہے۔ نریندر مودی بولتے سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، مگر اکولہ میں خالی گورکشن روڈ، سول روڈ، رام نگر میں ہی وکاس ہو رہا ہے۔ یہاں پر آپ جانتے ہیں
کہ کانتاپور ڈیم میں پانی کم ہو جاتا ہے تو یہاں پر پینے کے پانی کے لیے پرائیویٹ ٹینکروں کا استعمال کیا جاتا ہے اور پرائیویٹ ٹینکر ایک مافیا بن چکے ہیں. آپ مجلس کے امیدواروں کو کارپوریٹر منتخب کریے. جو لوگ آپ کو پانی نہیں پلائے ہم انشاءاللہ تعالی ان کے گھروں کا پانی بند کر کے اکولا کے غریب جنتا کو پانی پلائیں گے انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بہت سے مسئلے مسائل ہیں. ٹیکس اتنا بڑھا دیا گیا کہ آخر یہ غریب اس مہنگائی کے دور میں ایک عام آدمی کیسا ٹیکس ادا کرے گا؟ اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اکولا مہانگر پالیکا کے اسکول کی عمارتیں اتنی کمزور اور بوسیدہ ہیں کہ کبھی بھی گر سکتی ہیں. اسکول کا انتظام نہیں ہے، یہاں پر بھی سونتیلا سلوک کیا جاتا ہے. یہی مجلس اتحاد المسلمین کی رائے ہے کہ مجلس جب کہتی ہے کہ آپ مجلس کو ووٹ دو تو مجلس یہ کہتی ہے کہ ووٹ اس لیے دو تاکہ تمہاری سیاسی لیڈرشپ بنے، اور جب تمہارا سیاسی نیتا بنے گا تو وہ ڈیولپمنٹ کا کام کروائے گا، اسکول کھلوائے گا، پینے کے پانی کا انتظام کرے گا. اگر گورنمنٹ سے لڑنا پڑے تو سب سے پہلے وہ آگے جا کر حکومت سے لڑائی لڑے گا. تو میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ 15 جنوری کے دن آپ اپنا ایک ایک ووٹ پتنگ کے نشان پر مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو کامیاب کرنے کے لیے استعمال کریے. اور یاد رکھیے، سیکولرزم کی لوگ بات کرتے ہیں، جو لوگ فرقہ پرستی کے خاتمے کی بات کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ نریندر مودی نے وقف جائیدادوں کو چھیننے کے لیے مساجد، درگاہ، خانقاہ، قبرستانوں کو چھیننے اور ختم کرنے کے لیے ایک کالا وقف کا قانون بنایا. اور قانون بنانے میں پوری تائید اجیت پوار نے بھی کی. مجھے دیکھ کر بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں اجیت پوار کی پارٹی کا کھنڈوا ڈال کر الیکشن لڑنے کے لیے آ رہے ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم کو تمہاری مسجد عزیز نہیں ہے؟ کیا تم کو وقف کی جائیدادیں عزیز نہیں ہے؟ تم ایسے پارٹی کا ووٹ مانگنے کے لیے آ رہے ہو جس نے مسجدوں کو چھیننے کا قانون بنانے کے لیے مودی کا ساتھ کیا. یاد رکھیے، اگر آپ اس الیکشن کے ذریعے متحدہ طور پر اپنے کے ووٹ کا استعمال مجلس کے حق میں کریں گے تو آپ ایک پیغام دیں گے نریندر مودی کو، اجیت پوار کو، شنڈے کو کہ تم نے ایک ایسا قانون بنایا ہماری مسجدوں کو چھیننے کے لیے. ہم اس کے خلاف، تمہارے اس کالے قانون کے خلاف ووٹ دیں گے. بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مسجد، درگاہ، خانقاہ اور قبرستانوں کو چھین لیا جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں یہ کام ہو؟ اگر آپ نہیں چاہتے تو پھر 15 تاریخ کو آپ کو ان کے خلاف ووٹ دینا پڑے گا. یہ کالا قانون جو سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے، میری بات کو لکھ کر رکھ لو. آج یہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی مسجد، درگاہ 100 سال سے پرانی ہے، پروٹیکٹڈ مانیومنٹ ہے، تو اس کا مالک وقف بورڈ نہیں، اس کا مالک آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا ہوگا، آثار قدیمہ ہوگا. اور آثار قدیمہ نریندر مودی کے ماتحت آئے گا. کئی ایسے مساجد اور درگاہ مہاراشٹر میں ہیں. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ آپ کا ووٹ ایک امانت ہے. اس امانت کو صحیح استعمال کریے اور اپنے ووٹ کو ضائع ہونے سے بچائیے. بہت سے لوگ آئیں گے، کانگریس پارٹی کے ایم ایل اے صاحب ہیں. ایم ایل اے صاحب الیکشن جیتتے وقت ہمارے سے تھوڑی غلطی یہ ہو گئی کہ یہاں سے ہم اپنا کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کریں. آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی. میں اسے
بھائی نے بولا یہاں سے میرے کینڈیڈیٹ کھڑا ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ الیکشن جیتنے کے بعد انہوں کچھ اور نیا ہی کام کر رہے، کلاٹی مار رہے، سنا یہاں دیکھو دائی مار رہے، دیکھ کے میرے ساتھ سے وہیں گر گئے تو تم پریشان۔ عجیب ماحول ہے، کتنوں کو خوش کرنے جائیں گے تم؟ چلو اپنی بیوی کو خوش کر رہا، اپنے شوہر کو خوش کر رہا، بابا کو اماں کو خوش کر رہا، نہیں میں سب کو خوش کرتا ہوں۔ میرے صاحب یہ کام مت کرو، اللہ موقع دیا، تنگ مت کرو۔ اور یہ آپ کے جو بچے پھر رہے نا، یہ جا کے بچے دکھا رہے، آنکھ دکھا رہے، کچھ بول رہے، میرے صاحب روکو یہ بچوں کو، یہ بچے ہیں، یہاں پر شیر آ کے کھڑا ہے۔ میں آپ کے پارٹی کے بڑوں سے پنجہ آزمائی کر کے ان کو ہرا کے آ رہا ہوں یہاں پر۔ ہماری پارٹی بہار میں 6 MLA، میرے 5 MLA اکیلے لڑے ہم لوگ۔ گٹھ بندھن ملا کے لڑے، بولے کہ ہم پورے اتر پردیش سے، دلی سے، کہاں کہاں سے آ گئے، آ کر بہار میں بولے کہ اویسی کو ہرانا ہے۔ میں نے کہا 5-6 گیدڑ مل کر شیر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے مجلس اتحاد المسلمین کے 5 MLA کو کامیاب کیا۔ آپ دیکھیے، آپ کے ووٹ کی قیمت اور اہمیت یہ ہوتی ہے کہ جہاں سے بہار میں مجلس کے MLA امیدوار لڑ رہے تھے، سب جا کر ایک ہی بات بول رہے تھے، اویسی بی ٹیم ہے، مجلس بی ٹیم ہے، مجلس ووٹ کاٹنے کے لیے آئی، مجلس ان کو جتا دے گی، مجلس ان کو یہ کرے گی۔ تو بہار میں 5 ہمارے MLA جیتے، اس میں 3 ایسی ودھان سبھائیں جہاں پر وہاں کی خواتین نے اپنا 90% ووٹ کا استعمال کیا۔ 5 میں 3 ودھان سبھا جہاں پر خواتین نے 90% اپنا ووٹ استعمال کیا، اس میں 3 میں مجلس کے MLA بنے۔ تو میں اکولا کے ہمارے بہنوں سے، ہماری بیٹیوں سے، ہماری عزتدار ماں سے اپیل کر رہا ہوں کہ چاہے کچھ بھی ہو جاؤ، اگر گھر میں بھی آ کر آپ کے مرد لوگ بول رہے کہ شیروانی کو مت دیکھو، تو آپ بولے نہیں دیکھیں گے، مگر آسمان میں پتنگ پلائیں گے 15 کے دن۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں MLA صاحب کو بھی ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں، آپ کو بھی ایک پیغام دے رہا ہوں۔ جب بھارت کی سب سے بڑی پنچایت لوک سبھا میں وندے ماترم کے 100 سال کے تکمیل پر جو ہمارا ایک نیشنل سانگ ہے، اس پر بحث ہوئی، تو آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لو، یہ جتنے سیکولر پارٹی کے لوگ ہیں، ان کی تقاریر کو سنو، آپ وقت نکالو، میرا یقین مت کرو ان کی زبانوں سے کیا نکل رہا تھا۔ اور جب مجھے بولنے کا موقع اللہ نے مجھے دیا تو میں نے ان کو کہا کہ بھارت کا سنویدھان شروع ہوتا ہے وی دا پیپل کے نام سے۔ بھارت کا سنویدھان بھارت ماتا کے نام سے نہیں شروع ہوتا۔ بھارت کا سنویدھان کا آرٹیکل 1 کیا کہتا ہے؟ وی اسٹیٹس کی بات کرتا ہے۔ اور بھارت کے سنویدھان کو جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا، میں ان کو سلام کرتا ہوں۔ بابا صاحب امبیڈکر نے پریامبل میں لکھا، انگریزی میں کہہ رہا ہوں، لبرٹی آف تھاٹ، ایکسپریشن اینڈ بلیف، کہ آپ کو آزادی ہے اپنے مذہب پر چلنے کی، آپ کو سوچ کی آزادی ہے۔ میں نے کہا جب 24 جنوری 1950 کو ہم نے اپنے آپ کو سنویدھان دیا، یہ لکھ کر دیا، تو کیسے BJP اور RSS کے لوگ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کریں؟ اس ملک کے چپے چپے سے ہم کو محبت ہے۔ میں نے نام لیا یوسف مہر علی صاحب کا، مرحوم کا، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ آپ جانتے یوسف مہر علی کون تھے؟ کون تھے یوسف مہر علی؟ یہی تو مسئلہ ہے مسلمانوں سے
کہ تم کو اپنے بزرگوں کے نام اور ان کی قربانیاں یاد نہیں ہے. یوسف مہر علی وہ آدمی تھا, بمبئی میں رہنے والے تھے. مہاتما گاندھی کو جا کر کہا کہ کوئٹ انڈیا کا نعرہ اگر کسی نے دیا انگریزوں کے خلاف تو اس کا نام یوسف مہر علی تھا. حسرت موہانی کون تھے؟ شاعر تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف کہا تھا انقلاب زندہ باد. میں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ جو لوگ ہمارے بزرگ مالٹا کی جیل میں مولانا محمود الحسن حسین احمد مدنی جیل میں تھے, اگر آج کوئی یہ کہے گا اس ملک میں رہنا ہے تو خلا بولنا پڑے گا, تو پھر ہم کیا جواب دیں گے ان بزرگوں کو؟ بابا صاحب امبیڈکر نے سمویدھان میں آرٹیکل 25 فریڈم آف ریلیجن 26 کو لکھا کلچر کے پروٹیکشن کے بارے میں. تو میں نے کہا کہ آپ یہ جان لو کہ میں ایک غیور مسلمان ہوں, میں اللہ سے ہٹ کر کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتا, میں توحید کا ماننے والا ہوں, میں مر جاؤں گا مگر شرک نہیں کروں گا انشاءاللہ تعالی. یہ ہمارے کو سکھایا گیا ہے. اور وطن کی محبت ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے مکہ مجھے تجھ سے بہت بڑی محبت ہے, مگر یہاں کے لوگوں نے مجھے مجبور کر دیا. جب مدینہ کو گئے رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا کی کہ یا اللہ ہم کو مدینے سے محبت ڈال دے, بلکہ مدینے کو ہم سے محبت ڈال دے مکہ سے زیادہ. تو ہمارا ایمان ملک کی محبت میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتا, مگر یاد رکھو ہم شرک نہیں کر سکتے. اور ایم ایل اے صاحب آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا پیغام. خدا مت مارو ایم ایل اے صاحب, کسی کے سامنے جھکنے کی عادت چھوڑو, سوائے رب کے آگے جھکانا سر, یہ سر کٹ جائے مگر جھکنا نہیں چاہیے. امام حسین نے دنیا کو پیغام دیا کہ سر تو نہیں جھکے گا, آپ نے اپنی آل کو قربان کر دیا. تو میرے عزیز دوستوں اور نوجوانوں, آپ کو ڈرنے اور گھبرے بھائی وائٹ شرٹ, وائٹ شرٹ, وائٹ شرٹ, وائٹ شرٹ, ادھر دیکھو یار, پلٹو ادھر, ادھر پلٹو ہیرو, دیکھو آیا نہیں ہے. ہم تقریر کرے تو ہم کو پیٹ دکھاؤ. سنو یہاں پہ اتنی دور سے آیا, میں بمبئی سے آ رہا ہوں گاڑی سے. کرسیاں رہندو ہوئے کرسی 15 تاریخ کے دن پورے 32 کرسیاں اپنے آنے والے ہیں انشاءاللہ. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں آپ سے کر رہا تھا, سنو آگے شیر آ گیا, تمہارے بھی شیر بنانے آیا ہوں. 15 تاریخ کو پتنگ کوٹ ڈالے تو شیر ہوں گے, تم ڈالیں گے نا یا پھر بھول کے چلے جائیں گے؟ تو آپ سے یہ کہہ رہا تھا, مجلس جب ووٹ آپ سے پوچھتی ہے تو مجلس اجتماعیت کی بات کرتی ہے. میں اپنے لیے نہیں آیا ہوں یہاں پر, میں آیا ہوں آپ کے اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے, تاکہ جب آپ کا اتحاد مضبوط ہوگا اور اپنے کے کوٹ کا صحیح استعمال کریں گے تو آپ کی آواز اکولا کی بلدیہ میں جائے گی. یہ ہمارے کارپوریٹر جیت کر جائیں گے انشاءاللہ, تو آپ کی تکالیف کو دور کرنے کی پوری کوشش کریں گے. آپ یہاں سے اراکین بلدیہ کو کامیاب کرو, میں ذمہ لیتا ہوں ان سے کام کرانے کا. جتنے اراکین بلدیہ ہمارے امیدوار کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالی ان پر کڑی نظر رکھی جائے گی. یوسف صاحب اور ہم مل کر ان سے کام لیں گے, ان کو بھگائیں گے تاکہ اکولا میں انصاف ہو. آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. مجلس کو کامیاب کریے, مجلس آپ کی آواز ہے. آخر کیوں مجلس کے خلاف
اس طرح کی باتیں اور الزام لگایا جاتا ہے. میرے بھائی، ایک مظلوم قوم کے لیے سمویدھان آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنی اس قیادت کو مضبوط کریے. اگر سمویدھان اجازت دیتا ہے تو ہم کو اور آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ آرام سے سنو بھائی، روکو مت. بھائی چھوڑو نا یار، چھوڑو نا. ارے میرے کو پرابلم نہیں ہے، تم کہیں پہ روک رہے ہو. ٹھہرو ابھی، جوش میں آ گئے. اتنا قریب مودی کے ریلی میں آتے کوئی